شعیب شاہین صاحب، اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہے، آپ سمجھتے ہیں نہ آپ نے ایویلویشن غلط کروائی، نہ آپ نے تحفوں کو غلط طریقے سے بیچا یا رکھا، نہ آپ نے اس کو یہ ہے کہ ویل ٹیکس میں بھی آپ نے ڈکلیئر کیا بقول آپ کے ٹائم پہ کیا، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، اس کو اور ٹیکٹکس اپلائے جا رہے ہیں ڈیلے انجسٹس کے؟ شعیب شاہین صاحب جی، پہلی بات تو آپ کو جو آپ نے خان صاحب کی کامران خان صاحب کی ٹویٹ بھی پڑھی اور جو آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا، میں اس کو ایک دو پوائنٹ آپ کو واضح کر کے پھر آگے چلوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حلفیہ بیان کی بات ہوتی ہے، جب ٹرائل مکمل ہوتا ہے نا، ٹرائل کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ پراسیکیوشن وٹنسز سب سے پہلے آتے ہیں اور اس کے اوپر جرا ہوتی ہے ایکیوزڈ کے وکلاء کی طرف سے۔ اس کے بعد ملزم کو 342 کی سٹیٹمنٹ کا کہا جاتا ہے، وہ کوسچنر دیا جاتا ہے اور اس کا وہ جواب دیتے ہیں۔ پھر دو سوال ان سے ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا 340 کے مطابق آپ بطور گواہ بھی پیش ہونا چاہیں گے یا آپ کا یہ بیان کافی ہے؟ تو اگر بطور گواہ وہ پیش ہونا چاہیں تو اس کے لیے ایک آپشن ہوتا ہے 340 کی سٹیٹمنٹ، وہ پھر انڈر اوتھ ہوتی ہے، وہ بطور گواہ آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی وہ سٹیٹمنٹ جس کو آپ سمجھے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے تو پھر آپ کو 340 کی سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بیان حلفی والی بات یہ مس کوٹ ہو رہی ہے، مس ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، جی میں اس کو کلیریفیکیشن کی طرف آ رہا ہوں۔ دوسری مجھے کرنے دینا بات، آپ کو ایک بات سے فور کر دوں۔ دوسرا سوال ان سے پوچھا جاتا ہے کیا اپنے آپ گواہ ڈیفنس میں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ڈیفنس میں پیش کرنے کے لیے آپ کو پھر موقع ملتا ہے آپ لسٹ آف وٹنسز دیں۔ اس لسٹ آف وٹنسز دینے کے بعد پھر ان گواہان کو پیش کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ کل 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی اور آج ہم نے لسٹ آف وٹنسز جمع کرا دی۔ اب یہ کہہ دینا کہ آپ کا جج یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتا کہ یہ گواہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہیں، وہ اس لیے ریلیونٹ ہیں کہ میں مثلا ٹیکس کنسلٹنٹ ہے میرا، میں خود بطور وکیل بھی ہوں، میں اپنے ٹیکس کے کاغذات یا جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہوتے ہیں میں خود نہیں کرتا، تو میں ٹیکس ریلیٹڈ یا اکاؤنٹنٹ اپنے کو پیش کروں گا بطور گواہ، یہ ریلیونٹ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی ریلیونٹ ہیں، ریلیونسی کا فیصلہ یہ ایکیوز نے کرنا ہے، یہ جج نے نہیں کرنا کہ آپ جو گواہ پیش کر رہے ہیں، جو سٹیٹمنٹ کرا رہے ہیں، اس میں سے کون سا حصہ ریلیونٹ ہے کون سا نہیں ہے۔ اپلیکیشن اور لسٹ آف وٹنسز دیکھتے ہی ان کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے؟ ان کو تو ہم آج سے مہینہ پہلے جانتے بھی نہیں تھے، ان کا کیا تعلق ہے توشہ خانہ میں گواہی سے؟ یہ تو بتائیں نا سر، ان کا کیا تعلق ہے گواہی سے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، یہ اس ملزم کا رائٹ ہے، حق ہے کہ وہ اپنی حق میں جو گواہ ہیں وہ پیش کریں۔ اب گواہ جب آ کے سٹیٹمنٹ دے گا، جج نے اس وقت دیکھنا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ میں کون سی بات ریلیونٹ ہے کون سی ارریلیونٹ ہے۔ جو ارریلیونٹ بات ہوگی وہ سائڈ پہ کرے گا۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، آپ ویل ٹیکن آپ کا یہ پوائنٹ، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بھی ملزم کا حق ہے کہ وہ الجھاتا رہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیس کو ڈیلے کرتا رہے، یہ بھی ملزم کا حق ہے سر؟ جی پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ڈیلے نہیں کر رہے۔ آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، ہمایوں دلاور صاحب جو اس وقت سٹنگ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، 14 جولائی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہی از آن لیو۔ پورے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب اور اسلام آباد میں اگست میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ چھٹیاں جو ہیں وہ 1 اگست سے لے کر 30 اگست تک ہیں، 31 اگست تک ہیں۔ ان میں صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے ججز کا 2 دن 3 دن ججز کی وہ تعیناتی ہوتی ہے، اور یہ جج صاحب 1 اگست سے 31 اگست تک چھٹیوں پہ ہیں۔ چونکہ ٹرائل 30 تاریخ تک ان کے بقول مکمل نہیں ہو سکا تو 3 دن پہلا نیا نوٹیفیکیشن آیا کہ 5 دن کے لیے فردر آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی تاکہ اس کیس کو پروسیس کو مکمل کریں۔ اور دوسری بات، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 8-9 کوسچنز فارمولیٹ کر کے بھیجے کہ آپ ان کو ڈیسائیڈ کریں، اور وہ اس میں جو 3 چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ کیا یہ کیس مینٹینیبل ہے، یعنی جورسڈکشن آف دی کورٹ ہے، نمبر 1، اور سپریم کورٹ میں بھی اس میں فیصلہ دے چکی ہے کہ جب جورسڈکشن کا کوسچن آ جائے سب سے پہلا فیصلہ اس پہ ہوتا ہے
کہ یہ اختیار سماعت ہے یا نہیں تو ہے. سر یہ تو اب ہو نہیں گیا طے کہ یہ مینٹینیبل ہے لمیٹیشن ایک کیس سیشن کورٹ کے اندر کہ ابھی یہ بھی طے نہیں ہوا آپ میں کے آپ خیال کو میں؟ بتا رہا ہوں, آپ میری بات پہلے اس پوائنٹ کو ذرا clear کر دیں. سن لیں تو آپ کو میں بتا دوں گا نا, 1 منٹ صرف بات کر لوں. یہ طے سر نہیں میں ہوا, پوچھ رہا ہوں نا, اسی کے clear کرتے اوپر چلے نا, اس کو لمبا ہو جائے گا ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیے ہیں. اچھا چلیں بولے. جی میں اسی کو واضح کر دوں نا. اس کے اوپر سنے بغیر ریمانڈ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں. ریمانڈ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس پہ اختیار سماعت پہ سنے بغیر 3 دن کے اندر فیصلہ کر کے کہہ دیا کہ جی ہاں سب کچھ ٹھیک ہے, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ایک کوسچنز بھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. اس پہ ہم جب ریویژن پٹیشن لے کر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹسز کر دیے ہیں, اور ان نوٹسز کے بعد ان کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن, یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف نازیبا تصاویر اور پوسٹیں لگائیں 2014 سے آنورڈ. اور اس کے اوپر جب ہم ٹرانسفر اپلیکیشن لے کر گئے کہ جی ہمیں ایک منصف جج کے پاس بھیج دیں, تو وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. سیٹلڈ لا ہے کہ جب کسی کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن آ جائے یا ہائر فورم میں ایک میٹر سب جوڈس ہو, تو نیچے وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ تو دور کی بات ہے, وہ پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے خلاف سارے ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں آپ کے سلاخوں پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آپ کے نزدیک جواب جی آپ بات کرنے یا میری بات مکمل کرنے دیں, 2 باتیں. فرمائیں سر فرمائیں. کامران صاحب میں آپ کو صرف یہ بات کر رہا تھا کہ ہم ڈیلے نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں منصف وہ ہو, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, ہم نے یہ کہا. نمبر 2 ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کیس کو آپ کم سے کم ایسے منصف کے پاس بھیجیں جو ہمارے ساتھ دشمنی تو نہ رکھتا ہو. ایک شخص میرے خلاف فرض کریں میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں یا وہ میرے خلاف دشمنی رکھتا ہے, پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, آپ ضرور اس سے فیصلہ کرانا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں بندیال صاحب کے آگے حکومت نے 50 دفعہ پلی کی کہ آپ بینچ سے الگ ہو جائیں, مظاہر علی نقوی صاحب فلاں بینچ سے الگ ہو جائیں. کورٹ نے نئی روایت ڈالی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریفیوز نہیں کر رہی. تو اب یہ تو معاملہ ایک بڑے لیول پہ طے ہو چکا ہے کہ یہ جج کی مرضی ہے, وہ مورلی اس کو ٹیک اپ کرے یا نہ کرے, یہ کوئی اصول نہیں ہے. باقی جہاں تک یہ بات ہے, آپ نے ابھی تک جو گواہ, ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ چیمہ صاحب کو گواہ کے طور پہ پیش کریں گے, جس پہ سارا مدعا ڈال دیا عمران خان صاحب نے کہ یہ لیس ایویلیوشن کروائی یا صحیح ایویلیوشن, یہ ان کی ذمہ داری ہے.